اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض کا قرض ادا کرے تو خوف سے بچ جاتا ہے۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا حسین، محتاج تعبیر ہے، ایک تصویر ہی تو ہے، بے جان تصویر۔ حال اور صرف حال حقیقت ہے، حال زندگی ہے، عمل ہے، خوف سے آزاد۔ جو ہوا سو ہو چکا، جو ہونا ہے سو ہو جائے گا۔ صرف خوف کسی خطرے کو ٹال نہیں سکتا، صرف خوف کسی خطرے کو ٹال نہیں سکتا۔ صرف خوف زدہ رہنے سے تو دشمن نہیں مرتے، عمل کی ضرورت ہے، اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ اس فانی اور مختصر زندگی میں لوگوں نے خوف سے آزاد رہ کر کارنامے سر انجام دیے، عظیم تخلیقات ہوئیں، تہذیبیں پیدا ہوئیں، عجائبات بنائے گئے، تمدن پیدا ہوئے، اور پرانے کھنڈرات کے دامن میں نئی عمارتیں بنائی گئیں۔ زندگی صرف خوف زدہ رہنے کے لیے نہیں ملی۔ خوف ترقی سے محروم کر دیتا ہے، اور خوفزدہ انسان اپنے اندر ہی ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے اور یوں زندگی ہی میں مر جاتا ہے۔ عظیم انسان موت کی وادی سے باوقار ہو کر گزرتے ہیں۔ دراصل کچھ مزاج ہی ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں ڈرتے ہیں۔ عبادت کریں تو اس کے نامنظور ہونے کا انہیں ڈر رہتا ہے، وہ سفر کریں تو حادثات کا خطرہ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز رکھتا ہے، دھوپ ہو تو انہیں دھوپ سے ڈر لگتا ہے، بارش ہو تو بارش سے، وہ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے ڈرتے ہیں، وہ کسی ناگہانی آفت کی گرفت کے امکان سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ان کے قلوب کی سرزمین میں ہمہ وقت زلزلے آتے رہتے ہیں، وہ ہر وابستگی سے ڈرتے ہیں، وہ قربتوں سے بھی ڈرتے ہیں اور فاصلوں سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان کے لیے ہر مشاہدہ خوف پیدا کرتا ہے۔ اندیشوں کی آکاش بیل ان کی زندگی کے شجر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور ان کی ہستی اس ٹوٹے ہوئے جہاز کی طرح ہوتی ہے جسے کوئی ہوا بھی راس نہیں آتی۔ بزدل انسان کو کوئی حالت خوف سے آزاد نہیں ہونے دیتی، کوئی نہ کوئی خطرہ اس کے وجود میں موجود رہتا ہے۔ اسے دریا میں ڈوب جانے کا ڈر رہتا ہے، صحرا میں پیاس سے مر جانے کا ڈر رہتا ہے، اسے دنیا کا ڈر رہتا ہے، عقبہ کا ڈر رہتا ہے۔ وہ شاید یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے وسیع تر ہے۔ یہ زندگی اندیشوں کے لیے نہیں پیدا کی گئی، یہ زندگی اس کی رحمت اور اس کے فضل کے حصول کے لیے دی گئی ہے۔ راتیں ہمیشہ تاریک نہیں ہوتی، اور کوئی تاریک رات ایسی نہیں جو دن کے اجالے میں ختم نہ ہو۔ سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ کامرانیوں کا، سرفرازیوں کا اعتماد اور یقین حاصل ہو جائے تو اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔ اعتماد محبت سے حاصل ہوتا ہے، خدمت سے حاصل ہوتا ہے، عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ خوف دوزخ ہے، شوق جنت۔ مفادات کو مقدم سمجھنے والے مقام شوق نہیں سمجھ سکتے۔ شوق کا تعلق دل سے ہے، مفادات کا واسطہ دماغ سے ہے۔ دل قربانیاں پیش کرتا ہے، عقل حاصل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ قربانیاں پیش کرنے والے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور حاصل کی تمنا کرنے والا محرومی کے اندیشوں سے نہیں نکل سکتا جب تک یہ زندگی اس کے مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا گیا۔ یہ خوف کے عذاب سے نہیں بچ سکتی،
اور وہ مقصد خالق ہستی نے واضح اور واشگاف الفاظ میں فرما دیا ہے۔ جب تک یہ زندگی اس مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا گیا، یہ خوف کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، اور وہ مقصد خالق ہستی نے واضح اور واشگاف الفاظ میں فرما دیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی منشا کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی، خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہو ڈر پیدا کرے گی، اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو خوف سے نجات دے گا۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔